چاہیے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اگر آپ کے پاس بے شمار دولت ہو لیکن کھانے کو روٹی نہ ہو تو کیا آپ امیر ہیں؟ اگر الماری بھرے کپڑے ہوں لیکن سر چھپانے کی جگہ نہ ہو تو کیا آپ محفوظ ہیں؟ اور اگر روٹی، کپڑا اور مکان تینوں ہوں تو کیا انسان واقعی خوش ہو جاتا ہے؟ آج ہم صرف ایک نعرے کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس فلسفے کی بات کریں گے جس نے ہزاروں سال سے انسانی تہذیب، سیاست اور معاشیات کو شکل دی ہے۔ لاکھوں سال پہلے غاروں میں رہنے والا انسان کسی نظریے، مذہب یا ریاست کے لیے نہیں لڑتا تھا۔ اس کی پوری زندگی صرف تین چیزوں کی گرد گھومتی تھی: روٹی، کپڑا اور مکان۔ پہلے شکار، پھر جانوروں کی کھال، پھر غار۔ بعد میں زراعت آئی، گاؤں بنے، شہر بنے، سلطنتیں وجود میں آئیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی انسان کی پہلی جنگ انہی تین بنیادی ضرورتوں کے لیے ہے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ ایک اچھی ریاست وہ ہے جہاں ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے اور بنیادی ضروریات میسر ہوں، کیونکہ بھوکا انسان صرف انصاف پر نہیں چلتا بلکہ بقا پر سوچتا ہے۔ اس کے شاگرد ارسطو نے کہا کہ دولت مقصد نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ صدیوں بعد تھامس ہاف نے لکھا کہ اگر ریاست نہ ہو تو انسان کی زندگی تنہا، غریب، گندی، حیوانی اور مختصر ہو جاتی ہے۔ یعنی ریاست کی پہلی ذمہ داری ہے کہ انسان کی جان اور بنیادی ضروریات کا تحفظ کرے۔ پھر آئے کارل مارکس۔ مارکس نے کہا کہ جب تک مزدور کو اس کی محنت کا پورا حق نہیں ملتا، روٹی، کپڑا اور مکان صرف چند لوگوں کی عیاشی بن جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ آزاد منڈی، مقابلہ اور نجی ملکیت ہی زیادہ دولت پیدا کرتے ہیں اور آخرکار پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر آئے فریڈرک نیچا۔ نیچا نے ایک مختلف سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، صرف زندہ رہنا کافی نہیں، انسان کو ایک مقصد بھی چاہیے جس کے لیے وہ جینا چاہے۔ یعنی روٹی ضروری ہے لیکن صرف روٹی انسان کو عظیم نہیں بناتی۔ پاکستان کی سیاست میں یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے اس وقت مشہور ہوئے جب ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا۔ یہ صرف ایک انتخابی نعرہ نہیں تھا، یہ دراصل سوشلزم سے متاثر ایک نظریہ تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو بنیادی ضروریات فراہم کرے۔ اسی جگہ سے ایک بڑی بحث شروع ہوتی ہے، لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ۔ لیفٹ ونگ کہتی ہے ریاست کو تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی ضروریات میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ عدم مساوات کم ہونی چاہیے، امیر پر زیادہ ٹیکس لگ سکتا ہے تاکہ غریب کی مدد ہو سکے۔ دوسری طرف رائٹ ونگ کہتی ہے کم حکومت، زیادہ آزادی، آزاد مارکیٹ، نجی کاروبار اور مقابلہ ترقی لاتے ہیں اور لوگ اپنی ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صرف 6 لوگوں کے پاس 4 ارب لوگوں سے بھی زیادہ پیسہ ہے، جبکہ غریب کی ابھی تک روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ دوستو، آپ کے لیے ایک دلچسپ سوال ہے، اگر آپ کے پاس کھانا، کپڑے اور گھر موجود ہوں تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ آج کے انسان کے پاس شاید پہلے سے زیادہ سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بے چینی، ڈپریشن، تنہائی اور مقصد کی کمی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ شاید انسان صرف جسم نہیں بلکہ ذہن، احساس اور معنی بھی چاہتا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر آزادی، فلسفہ، ادب، سائنس اور خواب بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر پوری زندگی صرف انہی تین چیزوں کے گرد گھومتی رہے تو انسان شاید زندہ تو رہتا ہے مگر عظیم نہیں بنتا۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان مل گیا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان سب کے بعد اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ کیونکہ روٹی جسم کو زندہ رکھتی ہے لیکن خیال، مقصد اور علم انسان کو انسان بناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا انسان کی سب سے بڑی ضرورت صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہے یا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟